مجھے سب سے پہلے استاد جی نے یہ کہا تھا کہ وہ موپ پڑا ہوا پوچھا اس کو اٹھاؤ، وہ پہلے زمین پہ لگاؤ، یہ شیشے ہیں یہ اتنا کلین ہونا چاہیے کہ میرا فیس بیچ میں چمکے۔ اسلام آباد G7 میں کھڈا مارکیٹ ہے کہ وہاں پہ ایک فلٹر پلانٹ ہے، اس فلٹر پلانٹ شاید آج بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بات ہے۔ وہاں پہ میں تقریباً 8 مہینے، میں اور انضمام لڑکا ہے، ہم دونوں وہاں پہ رہے ہیں، اور رہے ایسے ہیں کہ وہاں موٹر کے پیچھے ایک جگہ تھی، وہاں پہ ہم لوگ سوتے رہے ہیں دونوں۔ وہاں پہ ایک میڈم صاحبہ رہتی تھیں، انہوں نے اپنے لیے ایک وہ جرمن شیفرڈ کے کیا ہوتا ہے، کوئی کتا شتا وہ رکھا ہوا تھا، کتے کو جو کھانا ڈالتے تھے اس کو کوئی بچے ہوا کھانا بھی کئی دفعہ میں انہوں نے پیش کیا۔ میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ سینٹورو سسٹم بن رہا تھا، صحیح ہے، سینٹرو اسلام آباد جو مال ہے، میں نے میٹرک میری تھی نہیں، صحیح ہے، میں نے 250 CV کاپی کروائی تھی۔ اوکے، جتنے سٹور تھے F7 میں اور جتنے تھے سینٹورس میں نے ساری جگہ بائی واک جا کے ڈور ٹو ڈور اپنی CV ڈراپ کی، اور مزے کی بات ایک بندے نے بھی جواب نہیں دی۔ صحیح، میں بڑا پریشان۔ سر وہ آپ کو کیسے دیتا؟ آپ تو میٹرک پاس ہی نہیں تھے۔ میٹرک پاس وہاں پہ آفس بوائے تو چھوڑا، وہ کلینر نہیں تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب میں سوچوں یا اللہ میں کیا کروں گا، جاب بھی نہیں ہے، اب گھر سے بھی میں ایک وہ عہد لے کے نکلوں گا میں نے کچھ کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ تو میرے ساتھ سین یہ ہوا کہ اس وقت سوچ رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا 3rd فلور پہ بیٹھا ہوا تھا، اس ٹائم کھاڑی وہاں پہ برانڈ کے سامنے بالکل ایک ٹیبل تھا۔ صحیح ہے۔ میں سوچ رہا تھا یار ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ صحیح ہے۔ میں جنرلی آپ کو یہ وہ ریئلٹی ہے جو میں نے آج تک شیئر نہیں کی۔ میں نے سوسائڈ اٹمپٹ کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا یار ختم، مطلب اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی، اور آپ نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں۔ 250 دروازہ کھٹکائے بندہ، تو ایک بندہ بھی دروازہ نہیں کوئی منہ نہ لائے۔ میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میں نے کون سا ایسا پاپ کر دیا ہے، ایسا گناہ کر دیا ہے کہ مجھے کوئی بھی بندہ نہیں پوچھ رہا۔ تو ایٹ دی اینڈ ایک مبشر بھائی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی شاپ سے کہیں واپس آ رہے تھے لنچ بریک پہ، میں بڑا پریشان، میرے سے پوچھتے ہیں لڑکے کیا بات ہے، اس کا انداز بھی استاد کا یہی ہے، میں استاد کہتا ہوں اسے، اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے میری بڑے برے وقت میں انہوں نے ہیلپ کی میری۔ کیا بات۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو میں نے کہا بھائی جاب نہیں مل رہی یار، کیا کروں۔ وہی ایک بندہ ڈپریس لیول میں گیا ہوتا ہے، کیونکہ میری ایج اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ جو ٹین ایجر کی جذبات ہوتے ہیں اس حوالے سے میں چل رہا تھا۔ تو اس نے میرے سے پوچھا استاد نے کہ کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ ہے، جاب نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میرے پاس جاب تو نہیں ہے، لیکن میرے اسٹور میں آفس بوائے کی جاب ہے، وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جاب کا کیا پیٹرن ہوگا۔ اب مجھے جو گھر میں اماں بیڈ پہ آ کے مجھے کھانا دے رہی ہیں، وہی جو پاکستان کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، چائے بھی ہماری، ناشتہ بھی ہمارا سارا بیڈ پہ مل رہا ہے، وہ ایک گھر کا ماحول، کیونکہ انگلینڈ سے ابو کا سین چل رہا تھا تو وہ تو مسئلہ نہیں تھا۔ اب اس آسائشوں کو چھوڑ کر جس ٹائم میں ریئل پریکٹیکل لائف میں آیا نا، پہلی جاب کی، تو مجھے سب سے پہلے استاد جی نے یہ کہا تھا کہ وہ موپ پڑا ہوا پوچھا اس کو اٹھاؤ، وہ پہلے زمین پہ لگاؤ، یہ شیشے ہیں یہ اتنا کلین ہونا چاہیے کہ میرا فیس بیچ میں چمکے۔ زبردست۔ میں نے وہ پہلی اسائنمنٹ ہی جو ہے، پہلی اسائنمنٹ ہی وہ نفس کو ایسا اس نے رگڑا دیا کہ اس نے کہا نہیں بھائی، ساری عزت مجروح کر دی۔ صحیح بات ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ انگلینڈ کے پیسوں سے عیاشی کر رہا ہو، اور جب وہ باہر جائے اور اس سے پتہ چلے کہ بھائی کنے بھی دا سو ہوندا ہے کہ یہاں پہ نوکری میں جو ہے وہ آپ کو پوچھا بھی مارنا پڑے گا اور چائے بھی بنا کے دینی پڑے گی۔ بس انہوں نے پھر مجھے اسٹارٹنگ میں چیز سکھائی۔ پہلے تو میں نے جس ٹائم وہ موپ لگانا شروع کیا تو وہ ہوتا ہے نا نفس پہ، جس ٹائم آپ کا پریشر آتا تو یا اللہ میں کن آسائشوں سے کون سی آزمائش میرے سے لے رہا تو۔ صحیح ہے۔ تو میں وہاں پہ سوچ رہا تھا، رو رہا بھی تھا پہلی دفعہ جس ٹائم موپ لگا رہا تھا، اور شیشے صاف کر رہا تھا، گھر میں کبھی کام نہیں کیا، اس کے برتن یہ ادھر ادھر رکھے، تو الحمدللہ کام والے بھی لوگ تھے، کرنے والے تھے، تو سسٹم چل رہا تھا۔ خیر وہ میں نے آہستہ آہستہ کام سٹارٹ کیا، تو مبشر بھائی انہوں نے بڑا میرے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے آفس بوائے رکھ کے، میں نے شیشے صاف کرنا چاہیے، لیکن میرے پنکچوالٹی اور میرا انہوں نے ٹائم فریم دیکھا کہ یار یہ لڑکا سیریس ہے کام میں، لیکن اس کو پلیٹ فارم نہیں ہے کوئی۔ کاٹن جینی برانڈ کا نام تھا لاہور کا، تو وہاں پہ میں ایز اے آفس بوائے کام شروع کیا۔ پھر انہوں نے مجھے مینجمنٹ کی چیزیں سکھائیں جو کہ کوئی بھی نہیں سکھاتا۔ بالکل ایسے ہی میں جس ٹائم فلور پہ ہوتا تھا، الحمدللہ چوری چکاری کا وہ شروع سے والد صاحب نے تربیت نہیں اس طرح کی، بالکل صحیح، تو اسٹریٹ اوے ہم لوگوں نے کام سیکھا، جو ریئلٹی تھی وہ سامنے رکھی۔ انہوں نے مجھے مینجمنٹ سکھائی، تو مجھے پتہ چلا کہ کچھ شاپس میں نا ہائرنگ ہو رہی ہے۔ میں نے وہاں سے پھر سٹارٹ کیا۔ اچھا میری سیلری جو پہلی لگی تھی، میں یہاں پہ بڑا اوپنلی شیئر، 8,000 تھی میری پہلی سیلری۔ اس پہلی سیلری میں یہ تھا کہ کیونکہ میں نے گھر سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا تھا، میں نے کہا جی میں نے خود کچھ کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اسلام آباد G7 میں کھڈا مارکیٹ ہے کہ وہاں پہ ایک فلٹر پلانٹ ہے،
صحیح ہے. اس فلٹر پلانٹ شاید آج بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بات ہے. وہاں پہ میں تقریباً 8 مہینے، میں اور انضمام لڑکا ہے، ہم دونوں وہاں پہ رہے ہیں. اور رہے ایسے ہیں کہ وہاں موٹر کے پیچھے ایک جگہ تھی، وہاں پہ ہم لوگ سوتے رہے ہیں دونوں. اللہ 8 مہینے لگاتار میں نے روزے رکھے ہیں. یار یہ انسپریشنل سٹوری جو ہے نا عمر ملک، یہ مطلب جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، کہ میں درمیان میں لقمہ دے دوں کہ بھائی آپ کا بڑا بھائی باہر، آپ کا والد باہر، اور اتنی زیادہ جو ہے وہ خود اعتمادی اپنے اوپر کہ یار مجھے خود کچھ بننا ہے، ان پیسوں کے اوپر عیاشی نہیں کرنی جیسے عام روٹین میں ہمارے بچے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس قدر جو ہے وہ محنت ہے آپ کی. الحمدللہ. اصل میں کچھ آپ جس ٹائم بزرگوں کے ساتھ یا استادوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں نا، تو وہ بڑا ایک آپ کا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ بروں کی صحبت میں برا سیکھتے ہیں اور اچھوں کی صحبت میں آپ کو جو ہے. میری گڈ لک یہ تھی کہ مجھے جو مارشل آرٹ کے استاد ملے تھے نا، صحیح ہے، سر ثناء نام ہے ان کا اور سر شوکت فضل نام ہے ان کا، وہ انہوں نے تربیت ہی ایسی کی، تو نہ انہوں نے آج تک سگریٹ کی طرف جانے دیا، ماشاء اللہ، نہ شراب والے چکر میں جانے دیا. الحمدللہ میں بڑا اوپنلی کہتا ہوں کہ میں ابھی 34 ایئرس کا ہوں اور میں نے آج تک کوئی نشہ نہیں کیا، نہ میں اس طرف جاتا ہوں. کیونکہ شروع سے انہوں نے مار کٹائی والا سین اتنا رکھا، میں خود فائٹر تھا. انہوں نے کہا اگر تو یہ ان کاموں میں پڑے گا تو ہمارا ایک کلب کا نام بھی ہے اور پھر تیری ابھی گروتھ ہو رہی ہے، تو اسٹیج میں تو اگر ان کاموں میں پڑے گا تو نہیں کر سکے گا. خیر کٹ ان شارٹ یہ کہ میں نے انضمام کے ساتھ ہم لوگوں نے وہاں پہ رہنا شروع کیا. 8 مہینے میں نے بڑی سختی دیکھی، کیونکہ 8,000 سیلری تھی، 5,000 میرا کرایہ لگ جاتا تھا اور 3,000 بچتا تھا، جس میں میں اور انضمام 1,000 روپے کی کھجوریں لیتے تھے. اللہ. اور 2,000 کے کچھ کپڑے، کچھ یہ کچھ بیک اپ کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہوتا تھا. صحیح ہے. بڑا وقت وہاں پہ گزرا. پھر وہاں پہ ایک آنٹی تھی. اچھا میں یہ اس لیے چیزیں شیئر کر رہا ہوں کہ جو اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو ایک اندازہ ہوگا. اس مارکیٹ کے ساتھ نا، وہ فلٹر پلانٹ کے ساتھ ایک پارک تھا. پارک کے سامنے آج بھی ایک وائٹ کلر کا گھر ہے. میں جب بھی جاتا ہوں وہاں پہ دیکھتا ہوں. تو وہاں پہ ایک میڈم صاحبہ رہتی تھیں. انہوں نے اپنے لیے ایک وہ جرمن شیفرڈ کے کیا ہوتا ہے، کوئی کتا شتا وہ رکھا ہوا تھا. صحیح ہے. اچھا میں وہاں سے گزرتا تھا، ہم لوگ وہاں پہ رہتے تھے، ہمیں آئیڈیا تو تھا کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو انہوں نے اپنے جو ماشاءاللہ وہ جو پیٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا، کتے کو جو کھانا ڈالتے تھے، اس کو کوئی بچے ہوا کھانا بھی کئی دفعہ میں انہوں نے پیش کیا. میں بڑا روتا تھا، میں یا اللہ اتنی بڑی آزمائش سے گزارے گا، اس کا رزلٹ مجھے کیا ملنا ہے. آئی ڈونٹ نو، بیکاز میں بہت چھوٹا تھا. تو میں وہ جس درد سے گزرتا تھا، وہ تکلیف جو تھی نا میری، تو میں وہ فیل کرتا تھا کہ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ میرے پہ آزمائش. سر اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو آج آپ میرے سامنے نہ بیٹھے ہو. ایسا ہی ایسا ہی ہے. کیونکہ آج آپ ایک شخصیت بن کر بیٹھے ہیں کہ مجھے آپ کو زحمت دینا پڑی ہے کہ مجھے آپ انٹرویو دیجیے. الحمدللہ. اس جو عورت تھی اس نے بھی اپنا ایک ایٹیٹیوڈ دکھایا کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں ان ساروں کو بولنا چاہوں گا، آپ کے پلیٹ فارم کے توسل سے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی بندہ دروازے پہ آئے نا، تو اگر کوئی بندہ جھکا ہوا ہے تو اسے گرا ہوا نہ سمجھیں.